جب نواز شریف شیخ مجیب کی بات کرتے تھے تو عمران خان کا کیا موقف تھا؟ کیا واقعی اس وقت عمران خان نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نہیں پڑھی تھی؟ عمران خان سیاستدانوں کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار ہیں؟ کالم نگار محمد بلال غوری لکھتے ہیں کہ نو نہالانہ انقلاب خفا رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب سوار شاہ پہ دورہ آ چکا تو اس کی تائید و نصرت سے پس و پیش کیوں کرتے ہو؟ لگتا ہے تم کرانتی کار نہیں عیار ہو، موقع ملتے ہی بھیس بدل لیا۔ جب فسوق ہی اس طرح کے القابات سے نوازنے لگے تو کوئی بدلائے کہ ہم بدلائیں کیا؟ یوں تو عصر حاضر کے قریب خوردہ شاہینوں کو سمجھانا کارلا حاصل ہے، مگر کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ چند روز ہوتے ہی اڈیالہ جیل میں اسیر قائد انقلاب جو اپنے تئیں قید تنہائی کا شکار ہیں اور دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہیں سزائے موت کے منتظر قیدیوں کے لیے مخصوص کال کوٹری میں رکھا گیا ہے، ان سے صحافیوں کی گفتگو ہوئی۔ اب یہ مت پوچھیے گا کہ قید تنہائی میں رکھے گئے اسیروں کو اس طرح کی سہولیات کب سے میسر ہونے لگیں۔ اس نشست کے دوران ان سے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سے متعلق متنازع ٹویٹ کا پوچھا گیا تو فرمانے لگے، میں ٹویٹ کو آن کرتا ہوں، یعنی اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، البتہ اس کے ساتھ جو ویڈیو جاری کی گئی ہے وہ نہیں دیکھ پایا، اس لیے اس پر بات نہیں کروں گا۔ ایک صحافی نے پوچھا، خان صاحب جب میاں نواز شریف اپوزیشن میں تھے اور وہ شیخ مجیب الرحمان کی بات کیا کرتے تھے، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا حوالہ دیا کرتے تھے، تو آپ کا فرمان عالی شان تھا کہ فوج پر تنقید کر کے میاں نواز شریف اس ادارے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور خود شیخ مجیب الرحمان بننا چاہتے ہیں۔ اب آپ خود وہی باتیں کر رہے ہیں، تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ عصر حاضر کے نیلسن منڈیلا نے کہا، اس وقت تک میں نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھی نہیں تھی، اب پڑھ چکا ہوں۔ غالب کے الفاظ مستعار لوں تو اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا۔ نہ جانے ابھی اور کیا کچھ پڑھنا باقی ہے، خدا جانے انہوں نے آئین اور جمہوریت سے متعلق بھی کچھ پڑھ رکھا ہے یا نہیں۔ محبان عمران کہتے ہیں کہ آپ ماضی کی غلطیوں پر گرفت نہ کیجیے۔ ان کے پیروکار اصرار کرتے ہیں کہ سب راہ رواں عشق انہی راستوں پر چل کر آتے ہیں اور شعوری ارتقاء کے نتیجے میں حقیقی منزل پاتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو ہوں یا میاں نواز شریف، سب کسی جرنیل کی انگلی پکڑ کر سیاست میں آئے ہیں۔ اگر عمران خان نے بھی اپنے پہلے دور حکومت میں سنگین نوعیت کی غلطیوں کا ارتکاب کیا تو اس بحث میں الجھ جانے کے بجائے آگے بڑھیے اور یہ دیکھیے کہ آج وہ کہاں کھڑے ہیں۔ بالکل بجا فرمایا، انسان بدل جائے تو ماضی کے کردار پر تانا زنی کم ظرف لوگ کیا کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جناب عمران خان مصائب و آلام کی وادیوں سے گزر جانے کے بعد کندن ہو چکے ہیں؟ مدثر والا نشست کے دوران ہی ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ اب تو سپریم کورٹ نے بھی سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کی تجویز دے دی ہے، کیا آپ سیاستدانوں کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار ہیں؟ یہ بات دراصل ایک عالی مرتبہ جج کے ریمارک سے تناظر میں پوچھی گئی۔ قومی احتساب بیورو ترمیمی بل جسے سابق چیف جسٹس کالعدم قرار دے گئے، اس کے خلاف وفاق کی نظر ثانی اپیل پر سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے، جب گھر میں آگ لگی ہو تو سب کے ساتھ مل کر آگ بجھاتے ہیں، یہ سوال نہیں اٹھاتے کہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے۔ بہرحال اس سوال پر کپتان نے لگی لپٹی رکھے بغیر کہا، میں صرف ان سے بات کروں گا جو طاقتور ہیں، اور پھر فخری انداز میں بتایا کہ جب جنرل پرویز مشرف برسر اقتدار تھے تو انہوں نے وزیر اعظم شوکت عزیز سے بات چیت کرنا گوارا نہیں کیا، بلکہ جنرل پرویز مشرف کے نمائندوں سے مذاکرات کیا کرتے تھے۔ یہ محض جوش جذبات میں کہی گئی بات نہیں، بلکہ ان کے انقلاب کی سوچی سمجھی حکمت عملی ہے۔ یہ تو کل کی بات ہے کہ سابق صدر مملکت جناب عارف علوی نے تمام تر تکلف اور تردد بالائے طاق رکھتے ہوئے فرمایا، بات ہوگی تو گھر کے مالک سے ہوگی، مالیہ باہر کھڑے ٹھیلے والے سے نہیں ہوگی۔ جو عارف علوی نے فرمایا، سب نو نہالان قوم کا سرمایہ، مگر کیا ہی بہتر ہوتا اگر وہ یہ وضاحت فرما دیتے کہ 2018 سے 2021 تک جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو جناب عمران خان اور عارف علوی میں سے کون مالی تھا اور کس نے ایوان کے باہر ٹھیلا لگا رکھا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ قائد انقلاب جناب عمران خان سمیت سب کرانتی کار اس بات پر کامل ایمان لا چکے ہیں کہ مقتدرہ ہی اس گھر کے اصل مالک ہے اور عوام ہوں یا ان کے منتخب نمائندے، سب کی حیثیت کرایہ دار کی سی ہے۔ انہیں یقین ہے کہ جن کے فیض سے کل نیا پاکستان بنا تھا، آج بھی انہیں کے توسط سے اقتدار کی راہ ہموار ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ باقی غلطیوں سے سبق سیکھنے کے بعد جمہوریت پسندی کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں، سویلین بالادستی کے خواہاں ہیں، ملک کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، تو پھر گھر کے مکینوں سے مل کر یہ قبضہ واگزار کروانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آپ خود مالک بننے کی جد و جہد پر یقین کیوں نہیں رکھتے؟ لیکن آپ ایسا ہرگز نہیں کریں گے کیونکہ آپ اپنی انا کی اساطیر میں قید ہیں۔ اڈیالہ جیل سے تو شاید آپ کبھی رہا ہو جائیں، مگر اس قید سے چھٹکارا پانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جب آپ کی سوچ یہی ہے کہ طاقتوروں سے بات کرنی ہے، غیر سیاسی قوتوں کے نمائندوں کو جھک کر سلام کرنا ہے، تو پھر انقلاب اور مزاحمت کے ڈھکوسلوں پر کوئی کیسے یقین کرے؟ تاجور نجیب آبادی کے بقول، نہ میں بدلا نہ وہ بدلے، نہ دل کی آرزو بدلی، میں کیوں کر اعتبار انقلاب ناتواں کر لوں۔